اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، ہم میزان حصہ اول میں پہلے باب ایمانیات کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ اس میں وہ چیزیں زیر بحث ہیں جن پر مسلمان کی حیثیت سے ہم سے ایمان لانے کا تقاضا کیا گیا ہے۔ ہم اللہ پر ایمان لاتے ہیں، ہم اللہ کے فرشتوں پر ایمان لاتے ہیں، اسی طرح اللہ کے نبیوں پر ایمان لاتے ہیں۔ نبیوں پر ایمان کے مباحث کا مطالعہ کرتے ہوئے نبی کی معرفت زیر بحث ہے۔ نبی کو کیسے پہچانا جائے گا؟ ہم یہ کیسے کہیں گے کہ یہ شخصیت خدا کی طرف سے الہام پا کر خدا کی وحی کے نتیجے میں ہمیں خدا کا پیغام پہنچا رہی ہے؟ میں نے اس میں جن بینات کو بیان کیا ہے انہی میں ایک چیز یہ زیر بحث آ گئی ہے کہ پیغمبر کے ساتھ یا نبی کے ساتھ بعض خوارق اور معجزات بھی دیے جاتے ہیں۔ وہ خوارق کیا ہیں، معجزات کیا ہیں، اس پر بہت وضاحت سے گفتگو ہو چکی ہے۔ اس ذیل میں یہ چیز سامنے آ گئی کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معجزہ اس حیثیت سے دیا گیا وہ کیا ہے؟ یعنی وہ معجزہ جو گویا آپ کی نبوت کی دلیل بن کر سامنے آیا، وہ قرآن ہے۔ قرآن مجید نے یہ بات خود جگہ جگہ کہی ہے، اپنے آپ کو اس حیثیت سے پیش کیا ہے، اپنے مخاطبین کو ایک چیلنج کے انداز میں یہ کہا ہے کہ اگر تم سمجھتے ہو کہ یہ خدا کا کلام نہیں ہے تو اس کے مانند کوئی کلام پیش کرو۔ اب اس سے کیا مراد ہے؟ عام طور پر لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ اسی طرح کچھ قافیہ اور ردیف بیان کر دیے جائے تو یہ گویا قرآن مجید کے مانند کلام پیش کرنا ہوگا۔ تو میں نے یہ عرض کیا تھا کہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے، یعنی یہ در حقیقت اس شان کا کلام پیش کرنا ہے۔ یعنی قرآن مجید کس درجے کی کتاب ہے، وہ اپنے مدعا کو کیسے بیان کرتی ہے۔ ظاہر ہے کہ اس میں اس کی فصاحت، اس کی بلاغت، اس کا حسن بیان بھی بڑی اہمیت رکھتا ہے، لیکن اصلاً یہ اس کی شان ہے جس کو مقابل میں پیش کیا گیا ہے۔ یعنی انسانی کلام کے اندر وہ چیزیں نہیں ہو سکتی جو اس میں موجود ہیں، تو ان کا کچھ یہاں تعارف زیر بحث آئے گا۔ میں نے لکھا ہے قرآن کا یہ دعویٰ ایک حیرت انگیز دعویٰ تھا۔ یعنی یہ بات کسی کلام کے بارے میں، یہ بات کسی کتاب کے بارے میں کہی جائے گی تو یہ بڑی حیرت کی بات ہوگی، کیا ایسا بھی ہو سکتا ہے؟ یعنی انسانوں کی زبان ہے، اسی میں بات کی جا رہی ہے، انسانوں کو سمجھانے کے لیے بات کی جا رہی ہے، اور وہ ایسی ہو جائے کہ اس کے بارے میں یہ دعویٰ کر دیا جائے کہ اس طرح کا کوئی کلام کسی انسان کے لیے پیش کرنا ممکن نہیں ہے، تو یہ بڑی حیرت کی چیز ہے۔ قرآن کا یہ دعویٰ ایک حیرت انگیز دعویٰ تھا۔ اس کے معنی یہ تھے کہ قرآن ایک ایسا کلام ہے جس کے مانند کوئی کلام انسانی ذہن کے لیے تخلیق کرنا ممکن نہیں ہے۔ یعنی انسان بولتا ہے، انسان کو حیوان ناطق کہا جاتا ہے، بولنے کی، نطق و بیان کی صلاحیت انسان کا خاصہ ہے۔ میں بھی کلام کرتا ہوں، آپ بھی کلام کرتے ہیں، تو کلام کرنا کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو کسی کے لیے وجہ امتیاز بن جائے۔ اچھا، پھر اس کے بعد جو بڑے مفکرین ہیں وہ اسی میڈیم کے ذریعے سے اپنے افکار کا ابلاغ کرتے ہیں۔ جو علوم پیدا ہوتے ہیں وہ بھی ظاہر ہے کہ کلام ہی کی صورت اختیار کرتے ہیں۔ یہ کلام شاعرانہ بھی ہوتا ہے، فلسفیانہ بھی ہوتا ہے، ادیبانہ بھی ہوتا ہے، اس میں تاریخ بھی لکھی جاتی ہے، اس میں دوسرے علوم و فنون بھی بیان کیے جاتے ہیں۔ تو یہ کیا چیز ہے جس کو قرآن اس حیثیت سے پیش کر رہا ہے؟
اس کے معنی یہ تھے کہ قرآن ایک ایسا کلام ہے جس کے مانند کوئی کلام انسانی ذہن کے لیے تخلیق کرنا ممکن نہیں ہے۔ اب یہ کس کس پہلو سے دعویٰ کیا گیا ہے؟ یہ فصاحت و بلاغت اور حسن بیان کے لحاظ سے قرآن کی غیر معمولی انفرادیت کا دعویٰ تھا۔ ایک پہلو یہ ہے جو بظاہر لوگوں کے ہاں زیادہ اہمیت اختیار کر گیا۔ ایک پہلو تھا کہ جو اسٹرکچر اختیار کیا گیا ہے، جو فارم اختیار کی گئی ہے، قرآن مجید نے الفاظ میں اپنے مدعا کو جس طرح ڈھالا ہے وہ فصاحت اور بلاغت کے لحاظ سے، یعنی فصاحت، الفاظ کا انتخاب، جملوں کا در و بست، اسی طرح سے بات پہنچائی کیسے گئی ہے، اس کے اندر تشبیہ کس طرح دی گئی ہے، استعارے کس طرح استعمال ہوئے ہیں، کلام کس طرح واضح ہے، کیسے وہ ایک حجت بالغہ بنتا ہے۔ یہ فصاحت و بلاغت اور حسن بیان کے لحاظ سے قرآن کی غیر معمولی انفرادیت کا دعویٰ تھا، یعنی یہ تو تھا ہی۔ اس وقت بھی عربی زبان کو قرآن مجید گویا پکڑ کر بیٹھا ہوا ہے۔ 14 صدیاں ہو گئی ہیں، آج بھی اگر کسی بڑے سے بڑے ادیب کے بارے میں یہ کہنا ہو کہ اس کے کلام میں بڑی فصاحت و بلاغت ہے تو آپ یہ کہیں گے قرآن کے بہت قریب ہے، یعنی وہ گویا ایک معیار بن گیا ہے۔ آپ کسی اعلیٰ سے اعلیٰ عربی زبان کے ادیب کی چیزیں بھی اگر پڑھیں گے اور اس میں کہیں بھی اگر قرآن مجید کے اسلوب کے قریب کا جملہ بھی ہوگا تو ایسے ہی لگے گا کہ جیسے ایک نگینے میں جڑے ہوئے الفاظ سامنے آ گئے ہیں۔ قرآن مجید کی کوئی آیت ظاہر ہے کہ جس طرح ہم نقل کرتے ہیں اس طرح عرب ادبا بھی نقل کرتے ہیں، عربی زبان لکھنے والے مورخین بھی نقل کرتے ہیں، محدثین بھی نقل کرتے ہیں، مفسرین بھی نقل کرتے ہیں، شعراء تک حوالہ دے دیتے ہیں، تو وہ بھی اگر آپ دیکھیں گے تو بالکل نمایاں ہو جائے گی۔ یعنی اپنے اسلوب کے لحاظ سے اتنی غیر معمولی انفرادیت ہے کہ عربی زبان سے واقف کسی آدمی کو یہ پہچاننے میں دقت نہیں ہوتی کہ یہ قرآن ہے۔ تو یہ انفرادیت اور حسن بیان اور فصاحت و بلاغت کے لحاظ سے یہ ایک یونیک پہلو ہے قرآن مجید کا، یہ تو ہے ہی، یعنی اس میں تو کوئی شبہ ہی نہیں ہے۔ اس کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ یہ اس بات کا دعویٰ تھا کہ وہ کوئی ایسا کلام پیش کریں جس میں قرآن ہی کی طرح خدا بولتا ہوا نظر آئے۔ جب انسان بولتا ہے تو وہ تضادات کے اندر بولتا ہے، وہ اپنے ماحول میں بولتا ہے، وہ وہاں سے بات کرتا ہے جہاں سے علم کی میراث اس کو منتقل ہوتی ہے، اس میں خدا بولتا ہوا نظر آئے۔ وہ کوئی ایسا کلام پیش کرے جس میں قرآن کی طرح خدا بولتا ہوا نظر آئے، جو ان حقائق کو واضح کرے جن کا واضح ہونا انسانیت کی شدید ترین ضرورت ہے اور وہ کسی انسان کے کلام سے کبھی واضح نہیں ہوئے۔ اخلاقیات کی اساسات کیا ہیں؟ انسانوں کے درمیان مساوات کا فلسفیانہ پس منظر کیا ہے؟ اس عالم میں مادے اور نفس میں اصل حقیقت کیا ہے؟ مادے سے حیات کا ظہور ہوتا ہے، شعور کا ظہور ہوتا ہے، مادہ ہی سے ہوتا ہے، اس کی تالیف سے ہوتا ہے، کوئی اور دنیا ہے اس کے پیچھے؟ یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو 2-2.5 ہزار سال سے فلسفے میں زیر بحث ہیں، لیکن کوئی حتمی بات ان کے بارے میں انسان کے لیے کہنا ممکن نہیں ہوا جو ان حقائق کو واضح کرے جن کا واضح ہونا انسانیت کی شدید ترین ضرورت ہے، اس لیے کہ یہ چیزیں محض لگژری نہیں ہیں، آپ نے واضح کیا نہ کیا۔ اب مثلا یہی دیکھیے کہ اگر یہ بات طے ہے کہ ہم سب آدم و حوا کی اولاد ہیں اور یقین کے حد تک طے ہے، تو آپ انسانوں کی مساوات کے نظریے کو بیان کر سکتے ہیں فلسفے کی سطح پر۔ اگر یہ طے نہیں ہے تو پھر فرمائیے کس بنیاد پر بیان کریں گے؟ اگر کوئی آدمی یہ کہے کہ مختلف جگہوں پر مختلف نسلوں کا ارتقاء ہوا اور اپنے اپنے طریقے پر لوگ وجود میں آ گئے، تو فلسفیانہ سطح پر اس بحث کی گنجائش پیدا ہو جائے گی کہ پھر ان کے مابین خود بقائے اصلاح کے اصول کے اوپر، سروائیول آف دا فٹسٹ کے اصول کے اوپر ترجیح قائم کی جا سکتی ہے۔ میں نے یہ ایک سادہ سی مثال دی عام آدمی کو سمجھانے کے لیے۔ تو فلسفے اور فکر کی سطح پر، سیاست اور معیشت کی سطح پر جو بنیادی چیزیں ہیں، یعنی جن کی انسان کو شدید ضرورت ہے کہ ان کا فیصلہ کرے، ان سے آنکھیں بند کر کے تو کوئی بھی آدمی زندگی بسر کر سکتا ہے، معاف کیجیے۔
لیکن وہ فلسفے کی سطح پر ان کا فیصلہ کریں، علم کی سطح پر ان کا فیصلہ کریں، یہ ہو نہیں سکتا۔ اور یہ میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ، اور ایک ایسے شخص کی حیثیت سے عرض کر رہا ہوں کہ جس نے اپنی پوری زندگی انہی علوم کو پڑھنے میں گزاری ہے، ان میں سے کسی ایک چیز کا فیصلہ کرنے کے لیے بھی کوئی علمی، عقلی، اخلاقی بنیادیں موجود نہیں ہیں۔ یہ صرف قرآن ہے جس نے وہ بنیادیں فراہم کی اور یہ بتایا ہے کہ یہ بات کہاں سے اٹھی ہے۔ اخلاقیات کیا ہماری کوئی ایکوائرڈ صفت ہے یا ہمارے اندر الہام کر دی گئی ہے؟ اس کا فیصلہ کرنا انسان کے لیے آج تک ممکن نہیں ہوا۔ یہ قرآن ہے جس نے یہ بتایا ہے کہ نفس انسانی کے تسویے کے ساتھ ہی اس کے اندر جو چیز ڈال دی گئی ہے وہ اس کا اخلاقی وجود ہے۔ تو یہ حقائق معمولی حقائق نہیں ہیں، یہ دنیا کے تمام علوم کی بنیاد ہیں، یعنی سوشل سائنسز جن کو آپ کہتے ہیں ان کی بنیاد ہیں۔ یہ فیصلہ کرنا پڑے گا سماجیات کے بارے میں، عمرانیات کے بارے میں، سیاسیات کے بارے میں، اسی طرح سے معاشی عوامل کے بارے میں۔ جب معاشی عوامل کی بھی تنظیم کرنے کے لیے بیٹھتے ہیں تو ظاہر ہے ان کے اہداف متعین کرنے پڑتے ہیں۔ انسانیت کے حوالے سے دیکھنا پڑتا ہے کہ کیا معاشی عمل جو اپنی ذات میں ایک سیکولر عمل ہے انسان کے اخلاقی وجود پر اثر انداز تو نہیں ہو رہا۔ ان تمام چیزوں کو صرف قرآن مجید نے بنیاد بنا کر وہ اصول فراہم کر دیے ہیں کہ ہم ہر چیز کے بارے میں ایک فیصلہ کن جگہ پر پہنچ سکتے ہیں، کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایسے ہے اور اس کو ایسے ہی ہونا چاہیے۔ یہ اس بات کا دعویٰ تھا کہ وہ کوئی ایسا کلام پیش کریں جس میں قرآن ہی کی طرح خدا بولتا ہوا نظر آئے۔ خدا بولتا ہوا نظر آئے یعنی ایک طرف تو اس کا ظاہر ہے کہ یہ صاف معلوم ہوتا ہے قرآن مجید میں کہ کسی انسان کے لیے اس جگہ سے بات کرنا ممکن ہی نہیں ہے، یعنی کوئی بڑے سے بڑا فلسفی اور حکیم بھی اگر بات کرے گا تو وہ مقدمات قائم کرے گا، استنباط کے انداز میں چیز نکال کے دکھائے گا۔ قرآن مجید کا اسلوب ایسا نہیں ہے، وہ تو شاہانہ اسلوب میں حقائق کو بیان کرتا چلا جاتا ہے۔ یعنی عہد الست اس طرح سے ہوا تھا، تمہیں ارادہ و اختیار کی امانت اس طرح سے سپرد کی گئی تھی۔ تو حقائق کو بیان کرنے کا جو انداز ہے ایک تو اس کا یہ ظاہر ہے اور یہ بھی قرآن مجید میں ہر آدمی کو نظر آتا ہے، اور دوسری جانب جب وہ حقیقت بیان ہوتی ہے تو وہ اس جگہ سے بیان ہوتی ہے جہاں سے فلسفے اور علم کی پوری تاریخ اپنی الجھنوں کے ساتھ دست بستہ کھڑی ہوتی ہے، اور وہاں قرآن بات کرتا ہے اور وہی صورتحال پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ راز ایک کملی والے نے بتلا دیا چند اشاروں میں۔ یعنی ایک جملہ، ایک بات، ایک لفظ ہوتا ہے جو اس پوری صورتحال میں آپ کو روشنی میں کھڑا کر دیتا ہے۔ اسی لیے قرآن مجید نے ایک مقام پر یہ کہا ہے کہ یہ لوگ ہیں کہ یہ وہ باتیں کرتے ہیں جو بغیر ہدم والا کتاب منیر ہے، روشن کتاب۔ تو یہ روشن کتاب ہے، اسی لیے نور بھی کہا گیا اس کو، قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہارے پاس یہ روشنی آئی ہے، یعنی کتاب مبین۔ روشنی یہ ظلمتوں سے نکالتی ہے انسانوں کو، اور یہ چیز جو ہے یہ اسی کتاب میں ہے۔ باقی ہر کتاب، باقی ہر فلسفہ، باقی ہر فکر اپنی بات پیش کرے گا تو کچھ روشنی آپ کو دکھا دے گا، اور وہ بھی یقین و اذعان کی جگہ پر نہیں دکھا سکے، یعنی ان مسائل کے بارے میں جن مسائل کو قرآن موضوع بناتا ہے۔ اگر تو آپ کو دو گیسوں کے مجموعے سے پانی کیسے بنانا ہے پہ گفتگو کرنے تو وہ قرآن کا موضوع نہیں ہے۔ قرآن جن چیزوں کو موضوع بنا رہا ہے وہ ما بعد طبیعیات، اخلاقیات اور انسانیت کے بنیادی مسائل ہیں۔ ان پر در حقیقت انسان کا وہ علم کھڑا ہوتا ہے کہ جس کے نتیجے میں ہم انسانوں کے ساتھ معاملہ کرتے ہیں، تو یہاں وہ رہنمائی کرتا ہے۔ یہ اس بات کا دعویٰ تھا کہ وہ کوئی ایسا کلام پیش کریں جس میں قرآن ہی کی طرح خدا بولتا ہوا نظر آئے، جو ان حقائق کو واضح کرے جن کا واضح ہونا انسانیت کی شدید ترین ضرورت ہے اور وہ کسی انسان کے کلام سے کبھی واضح نہیں ہوئے۔ یہ ان معاملات میں رہنمائی کرے جن میں رہنمائی کے لیے کوئی دوسرا ذریعہ سرے سے موجود ہی نہیں۔ یعنی میں نے چند مثالیں دی۔ اخلاقیات کی اساسات کہاں ہیں؟ میرے تجربے میں ہیں،
میرے تعامل میں ہے، انسانوں کے ساتھ ملنے جلنے کے ارتقائی عمل میں ہے، میرے افادیت کے احساسات میں ہے، کہاں ہے؟ یہ فیصلہ تو مجھے کرنا ہے نا. تو مجھے اس کے لیے رہنمائی کہاں سے پانی ہے؟ کوئی ذریعہ نہیں ہے. آپ اگر دیکھیں، یعنی یہ جس چیز کا میں نے تعارف کرایا ہے، اس موضوع پر آپ پچھلی 2-2.5 ہزار سال کی فلسفے کی تاریخ پڑھیں تو آپ آخر میں یہ کہہ اٹھیں گے کہ کسی چیز کے بارے میں بھی یقین و اذعان کا لب و لہجہ بھی اختیار کرنا ممکن نہیں، بلکہ ٹامکٹوئیاں ہیں. اور آخری نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ ہم بھول بھلیاں میں الجھ کے رہ جاتے ہیں. اس سے زیادہ کوئی چیز نہیں ہوتی. تو وہ چیز کے وہاں کیسے پہنچے؟ انسان کو جو ارادہ و اختیار دیا گیا ہے، یہ انسان کا اپنا انتخاب ہے یا کسی خالق نے اس کے اوپر یہ چیز ٹھونس دی ہے؟ اس کو جاننے کا کوئی ذریعہ اس کے سوا نہیں تھا کہ خدا ہی بتائے. خدا کا تصور، میرے اندر کا بلیونگ سیلف، یہ جو ایک ظرف میرے اندر رکھا گیا ہے جو تلاش کر رہا ہے، یہ کہاں سے آیا ہے؟ یہ قرآن ہی نے خبر دی ہے. یعنی وہ چیزیں کہ جو میرا مسئلہ ہے، میری شدید ترین ضرورت ہے، اگر میں علم اور فکر کے طریقے کے اوپر اپنی زندگی کو، اپنے علوم کو سمجھنا چاہتا ہوں، اگر میں ان کی اصل تلاش کرنا چاہتا ہوں، تو پھر میرے لیے یہ رہنمائی کسی اور ذریعے سے نہیں ملتی. جو ان معاملات میں رہنمائی کرے جن میں رہنمائی کے لیے کوئی دوسرا ذریعہ سرے سے موجود ہی نہیں ہے. ایک ایسا کلام جس کے حق میں وجدان گواہی دے، اور جب وہ بات کرے یعنی خدا بولتا ہوا نظر آئے، حقائق اس درجے میں واضح ہو جائے کہ کبھی کسی انسان کے کلام سے واضح نہ ہوئے ہوں، وہ معاملات میں رہنمائی مل جائے جن میں کوئی دوسرا ذریعہ ہی موجود نہیں. اور جس وقت وہ یہ رہنمائی دے، جب وہ یہ حقائق بیان کرے، تو یہ نہیں ہے کہ میرا وجدان ابا کر دے. یعنی انسان کے پاس جو چیزیں دی گئی ہیں ان میں ایک بڑی چیز یہ بھی ہے کہ وہ علم اور فکر کے لیے بھی ایک ظرف بنا ہوا ہے. اس کے اندر وہ چیز موجود ہے جو قبولیت کا فیصلہ کرتی ہے. تو جس کے حق میں وجدان گواہی دے، علم و عقل کے مسلمات جس کی تصدیق کرے، یعنی جیسے ہی وہ چیز آپ نے دریافت کر لی، آپ کے سامنے آ گئی، تو اس کے بعد تمام شواہد اسی کے حق میں ملتے چلے جائیں. علم اور عقل نے جو چیزیں تسلیم کی ہوئی ہوتی ہیں، جن سے متعلق کوئی اختلاف کا امکان نہیں ہوتا، وہ بھی اس کی تصدیق کرے. اور پھر ایسی تاثیر بھی ہو جو ویران دلوں کو اس طرح سیراب کر دے جس طرح مردہ زمین کو بارش سیراب کرتی ہے، جس میں وہی شان اور وہی تاثیر ہو جو قرآن کا پڑھنے والا اگر اس کی زبان سے واقف ہو تو اس کے لفظ لفظ میں محسوس کرتا ہے. تو یہ اصل میں شان کلام ہے جس کو مقابل میں پیش کیا گیا ہے، نہ کہ کوئی اسٹرکچر ہے یا فارم ہے یا حیت ہے یا فصاحت و بلاغت اور تشبیہ و استعارہ کو استعمال کرنے کے طریقے ہیں. یہ شان ہے اس کلام کی، کس درجے کا کلام ہے، کن حقائق کو بیان کرتا ہے، کس طرح بیان کرتا ہے، کس اذعان کے ساتھ بیان کرتا ہے، کہاں کھڑے ہو کر بیان کرتا ہے، کس اصل سے متعلق کر کے بیان کرتا ہے. یہ وہ چیز ہے کہ جس کو قرآن کہتا ہے کہ جب میں یہ بات بیان کرتا ہوں تو میری ایک چھوٹی سے چھوٹی سورہ جس طرح اس کو بیان کر دیتی ہے، اسی طرح ہی کوئی چیز پیش کر دو. اس کو بیان کیا ہے. تاریخ بتاتی ہے کہ قرآن کے مخاطبین میں سے کوئی بھی اس چیلنج کا سامنا کرنے کی جرات نہیں کر سکا. ارشاد فرمایا ہے وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ. یہ بقرہ کی 23-24 آیات ہیں. اور جو کچھ ہم نے اپنے بندے پر نازل کیا ہے اس کے بارے میں اگر تمہیں شبہ ہے تو جاؤ اور اس کے مانند ایک سورہ ہی بنا لاؤ، اور اس کے لیے خدا کے سوا تمہارے جو زعماء ہیں انہیں بھی بلا لو اگر تم اپنے اس گمان میں سچے ہو. پھر اگر نہ کر سکو اور ہرگز نہ کر سکو گے تو اس آگ سے ڈرو جس کا ایندھن وہ لوگ بھی ہوں گے جو نہیں مانتے، اور ان کے وہ پتھر بھی جنہیں وہ پوجتے ہیں وہ انہی منکروں کے لیے تیار کی گئی. تو اس نے اپنے مخاطبین کو اس یقین، اس اذعان کے ساتھ یہ چیلنج دیا، اور یہ چیلنج ان عربوں کے لیے تو تھا ہی، یہ آج بھی اسی طرح موجود ہے.
اس شان کا کلام، اس عظمت کے ساتھ بات کرنے والا کلام، جس جگہ سے یہ بات کرتا ہے وہاں سے بات کرنے والا کلام کوئی شخص پیش نہیں کر سکتا۔ اس کے بعد پھر ایک تاریخ بنی ہے، کم و بیش 15 صدیوں کی تاریخ ہے، تو میں نے اس کی طرف توجہ دلائی ہے کہ خدا کی یہ کتاب اس وقت بھی ہمارے پاس موجود ہے۔ اس پر کم و بیش 14 صدیاں گزر چکی ہیں۔ اس عرصے میں دنیا کیا سے کیا ہو گئی۔ بنی آدم نے نظریہ و خیال کے کتنے بت تراشے اور پھر خود ہی توڑ دی۔ یعنی اگر آپ ان 15 صدیوں کی تاریخ بھی پڑھیں تو جن علوم سے متعلق قرآن ہدایت فراہم کرتا ہے، جن حقائق کو قرآن کھولتا ہے، اس میں انسانوں نے کیا کیا بت تراشے ہیں، کیا کیا نظریات وجود میں آئے ہیں، کس کس طریقے سے انسان اس آفت میں مبتلا ہوئے ہیں۔ آپ ابھی حال کی تاریخ میں دیکھیے، یہ سوشلزم، یہ کمیونزم، یہ فاشزم، معلوم نہیں کیا کیا چیزیں ہیں جو وجود میں آئیں، اور انسان نے یہ بت تراشے اور تراشیدم پرستیدم شکستم، اس کی پرستش کی پھر توڑ دیے۔ بنی آدم نے نظریہ و خیال کے کتنے بت تراشے اور پھر خود ہی توڑ دیے۔ انفس و آفاق کے بارے میں، یعنی ہمارے نفس کے علوم بھی کسی حد تک سامنے آئے ہیں، اس کا مطالعہ بھی کیا گیا ہے، اور آفاق کا مطالعہ تو پچھلی 2 صدیوں میں غیر معمولی سطح پر ہوا ہے۔ انفس و آفاق کے بارے میں انسان کے نظریات میں کتنی تبدیلیاں آئیں، اور اس نے ترک و اختیار کے کتنے مرحلے طے کیے۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ 15 صدیوں سے 14 صدیوں سے انسانیت ایک ہی جگہ کھڑی ہے۔ ہمارے سامنے تاریخ میں، جغرافیے میں، قدیم علوم میں، انسان کے پس منظر میں، کائنات میں، علوم حیات میں، افلاک کے مطالعے میں کتنی نئی چیزیں ہیں جو سامنے آئیں۔ یعنی بعض چیزیں ایسی ہیں کہ اگر پرانے زمانے کی کوئی کتاب اٹھا لیں آج سے 1.5 صدی پہلے کی، تو آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ کوئی مزے کا خیز چیز ہے، اس کو آپ پڑھ رہے ہیں۔ 14 صدیاں معمولی نہیں ہوتی۔ بنی آدم نے نظریہ و خیال کے کتنے بت تراشے اور پھر خود ہی توڑ دیے۔ انفس و آفاق کے بارے میں انسان کے نظریات میں کتنی تبدیلیاں آئیں، اور اس نے ترک و اختیار کے کتنے مرحلے طے کیے۔ یعنی ایک چیز کو قبول کیا، ایک چیز کو اختیار کیا، پھر اس کے بعد چھوڑ دیا۔ ایک چیز کے بارے میں بڑے جذباتی بیانات سامنے آئے، معلوم ہوا کہ بالکل ہی احمقانہ چیز تھی۔ اگر آپ اس پچھلے سارے عرصے کے دوران میں دیکھیں تو ہم نے جو دنیا بنا رکھی ہوئی تھی، فلسفے کی دنیا، سائنس کی دنیا، طب کی دنیا، دنیا کے احوال کی دنیا، وہ ساری ختم ہو گئی۔ یعنی اتنے بڑے پیمانے پر تبدیلیاں اور تغیرات آئے ہیں کہ انسان حیران رہ جاتا ہے وہ کس کس راہ سے گزرا اور بالآخر کہاں تک پہنچا۔ یعنی اب جب ہم جائزہ لے رہے ہیں ان 14-15 صدیوں کا، تو اس وقت یہ علوم کہاں کھڑے ہیں۔ انسان نے جو بت تراشے تھے اب وہ کس مابت میں ہیں، اب کس چیز کی کہاں پرستش ہو رہی ہے، ایک نظر ڈال کے دیکھ لیجئے۔ لیکن یہ کتاب جس میں وہ بہت سی چیزیں بیان ہوئی ہیں جو ان پچھلی 2 صدیوں میں علم و تحقیق کا خاص موضوع رہی ہیں، دنیا کے سارے لٹریچر میں بس ایک ہی کتاب ہے جو اس وقت بھی اسی طرح اٹل اور محکم ہے جس طرح آپ سے 1400 سال پہلے تھی۔ یعنی کوئی ایک چیز بھی نہیں ہے کہ جس پر نظر ثانی کی ضرورت محسوس ہوئی۔ یہ انسان کے لیے یعنی تصور کرنا بھی ممکن نہیں ہے۔ دنیا میں کسی بڑے سے بڑے مفکر کی کوئی کتاب اٹھا لیجئے، یعنی ہم اس کو ایک تاریخی واقعے کی حیثیت سے تو دیکھتے ہیں، پڑھتے ہیں، تو افلاطون اور ارسطو بھی پڑھے جاتے ہیں، اور آدمی حظ اٹھاتا ہے کہ وہ کیا دیکھتے تھے، کس طرح سوچتے تھے، کیسے زندگی کے مسائل پر غور کرتے تھے، کیسے کائنات کی حقیقت کو سمجھنے کی کوشش کرتے تھے۔ لیکن ان میں سے کتنی چیزیں ہیں کہ جن کو ہم آج اپنانے کی پوزیشن میں ہیں، اور ان میں کتنے اوراق ہیں کہ جو بہت بوسیدہ محسوس ہوتے ہیں۔ آپ ان کو دیکھیے، کسی بڑے سے بڑے مفکر کی چیزیں بھی بحیثیت کل یعنی شروع سے آخر تک 100 سال بھی نہیں نکالتے۔ بڑے سے بڑے آدمی کو آپ اٹھا کے دیکھ لیں، دور حاضر میں جو بڑے لوگ پیدا ہوئے ہیں ان کے ساتھ، بلکہ اب تو رفتار اور تیز ہو گئی ہے، اب تو 10-20 سال میں چیزیں اپنی عمر پوری کر چکی ہوتی ہیں۔ لیکن یہ کتاب جس میں بہت سی وہ چیزیں بھی بیان ہوئی ہیں جو ان پچھلی 2 صدیوں میں علم و تحقیق کا خاص موضوع رہی ہیں، دنیا کے سارے لٹریچر میں بس ایک ہی کتاب ہے جو اس وقت بھی اسی طرح اٹل اور محکم ہے۔ یعنی اس کی کسی ایک بات پر بھی نظر ثانی کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی۔ اس نے جو مقدمات قائم کر دیے ہیں، حقائق کی جو بنیادیں فراہم کرتی ہیں،
جو فروع کے لیے اصول محکم بیان کر دیے ہیں، وہ آج بھی اسی طرح اٹل اور محکم اپنی جگہ پر کھڑے ہیں جس طرح اب سے 1400 سال پہلے تھی۔ علم و عقل اس کے سامنے جس طرح اس وقت اعتراف عجز کے لیے مجبور تھے، یعنی اس وقت بھی انسان کے لیے کچھ کہنا ممکن نہیں تھا، آج بھی انسان کے لیے کچھ کہنا ممکن نہیں ہے۔ علم و عقل اس کے سامنے جس طرح اس وقت اعتراف عجز کے لیے مجبور تھے، اسی طرح آج بھی ہیں۔ اس کا ہر بیان آج بھی پوری شان کے ساتھ اپنی جگہ پر قائم ہے، یعنی نہ ایک لفظ اپنی جگہ سے ٹلا ہے، نہ کسی ایک جملے کے بارے میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس کو تو نکال ہی دینا چاہیے۔ یعنی ماضی کی بات ہو، حال کی بات ہو، مستقبل کی بات ہو، دنیا اپنی حیرت انگیز علمی دریافتوں کے باوجود اس میں کسی ترمیم و تغیر کے لیے کوئی گنجائش پیدا نہیں کر سکتی۔ یعنی یہ پچھلے 200 سال دنیا کی علمی تاریخ کے بڑے غیر معمولی سال ہیں۔ یہ صدیاں معمولی تغیرات کی صدیاں نہیں ہیں، یہ ایک سیل تغیرات ہے، ایک سیلاب ہے تغیرات اور تبدیلیوں کا، جو تمام علوم و افکار کی بنیادوں کو ڈھا دینے کا باعث بنا ہے۔ لیکن قرآن مجید کی کسی ایک بات، ایک بیان، اس کے فلسفیانہ پس منظر کے کسی ایک محکم عقیدے کو بھی آپ اپنی جگہ سے نہیں ہلا سکے۔ اس کا ہر بیان آج بھی پوری شان کے ساتھ اپنی جگہ پر قائم ہے۔ دنیا اپنی حیرت انگیز علمی دریافتوں کے باوجود اس میں کسی ترمیم و تغیر کے لیے کوئی گنجائش پیدا نہیں کر سکی۔ قرآن نے بیان کیا اس کو، وَبِالْحَقِّ أَنزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا۔ ہم نے اس قرآن کو حق کے ساتھ اتارا ہے اور یہ حقی کے ساتھ اترا ہے، اور ہم نے اے پیغمبر تم کو صرف اس لیے بھیجا ہے کہ ماننے والوں کو خوشخبری دو اور نہ ماننے والوں کو متنبع کر دو۔ یعنی یہ اپنے وجود میں حق ہے، یہ حق کو لے کر آیا ہے، یہ حقی کو بیان کرتا ہے، اس میں نہ باطل آگے سے راہ پا سکتا ہے نہ پیچھے سے جگہ تلاش کر سکتا ہے۔ اس کو بھی قرآن نے واضح کیا ہے۔ یہ بنی اسرائیل کی آیت ہے 105، واضح کیا ہے کہ لا یاتی الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ، نہ آگے سے آتا ہے نہ پیچھے سے آتا ہے، یعنی نہ ماضی سے، نہ حال سے، نہ مستقبل سے، نہ اس کے الفاظ میں داخل ہو سکتا ہے نہ اس کے بیانات میں داخل ہو سکتا ہے۔ لوگ اس کے نیچے کچھ لکھتے ہیں، اپنا کوئی تاثر بیان کر دیں، یہ جیسے ہی آپ اس پر تدبر کرتے ہیں تو اس کو اگل کر پھینک دیتا ہے اور بتا دیتا ہے کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں پر آپ میری بات کو سمجھیں گے، میری بات کس طرح ہے۔ قرآن مجید کا یہ ایسا اعجاز ہے کہ آپ یہ دیکھیے کہ باقی جو علوم و فنون کے ماہرین ہیں ان سے قطع نظر خود ہمارے ہاں، یعنی جب قرآن مجید کے مطالعے کے لیے خود ہمارے ہاں یہ دعوت اٹھی، اس قرآن کو اس طرح دیکھنا چاہیے جس طرح کہ یہ اپنے آپ کو پیش کرتا ہے۔ یہ کیا چیز ہے؟ یعنی ہم اس کو روایات سے الگ کر کے، فقہ و کلام سے الگ کر کے، جو کچھ مفسرین نے لکھا اس سے الگ کر کے، اس کی خالص اپنی زبان کی روشنی میں، اس کے اپنے پس منظر کی روشنی میں، اسٹیبلش ہسٹری کو پیچھے رکھ کے جیسے کوئی کتاب پڑھی جاتی ہے انہی فطری طریقوں سے آئیے اس کا مطالعہ کرتے ہیں۔ تو ہم نے یہ دیکھا کہ اس کے بعد کوئی ایک چیز بھی ایسی سامنے نہیں آ سکی کہ جس کے لیے یہ کسی دائیں بائیں کی چیز کا محتاج بھی نظر آتا ہو۔ اور میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ یہ بات میں قرآن مجید کی تفسیر کی تکمیل کے بعد کہہ رہا ہوں۔ پورے قرآن مجید کی تفسیر میں نے لکھی ہے البیان کی صورت میں، اور وہ 5 مجلدات میں آپ دیکھ سکتے ہیں۔ کسی ایک جگہ، کسی ایک آیت کی تفسیر، تحقیق، اس کا مدعا سمجھنے میں قرآن سے خارج کی کسی چیز کی ضرورت نہیں پڑتی۔ یعنی جو چیزیں کسی کتاب کا مطالعہ کرنے کے لیے ناگزیر ہیں، یہ کہ آپ اس کی زبان کو جانتے ہوں، آپ یہ جانتے ہوں کہ وہ تاریخ میں کس مقام پر نازل ہوئی ہے، اور خود اس کی اپنی جو تاریخ ہے، جو اسٹیبلش ہسٹری ہوتی ہے، جس کے لیے اخبار احاد کی یا روایات کی ضرورت نہیں ہوتی، بس وہ چیزیں جو کسی بھی کتاب کو پڑھنے کے لیے ناگزیر ہیں وہ آپ لے کے چلے جائیے۔ اس کے بعد آپ کو باہر کی کسی چیز کی ضرورت نہیں پڑتی۔ اگر آپ کسی چیز کی تفصیل کرنا چاہیں تو وہ ایک الگ چیز ہے، لیکن فہم کے لیے مدعا کیا ہے، بات کیا کہنی پیش نظر ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں البیان کو، کسی جگہ بھی اس کی ضرورت نہیں پڑی۔ قرآن مجید اپنے نظم سے، اپنے سیاق و سباق سے،
نہ صرف یہ کہ اپنا پس منظر واضح کر دیتا ہے، اپنے مخاطبین واضح کر دیتا ہے، اپنا مدعا واضح کر دیتا ہے، بلکہ اس طرح واضح کر دیتا ہے کہ اس سے گریز و انحراف کی راہیں بند ہو جاتی ہیں۔ اس درجے کی کتاب ہے یہ۔ تو اس وجہ سے اس کو جب آپ پڑھتے ہیں تو تینوں اعتبارات سے اس کو دیکھنا چاہیے۔ یہ جس وقت نازل ہوئی اس وقت مسلمانوں کا علم و فن جو کچھ بھی وہ تھے، ان کے پس منظر میں جو اقوام موجود تھیں، جیسے اہل کتاب تھے، جیسے مشرکین عرب تھے، بنی اسماعیل تھے، ان کا علم و فن، اس وقت دنیا کا علم و فن، اور اس کے بعد جو کچھ ہے وہ سب کا سب اگر آپ اپنے سامنے رکھ لیں تو اپنی انفرادیت کو یہ کتاب ایسے واضح کر دے گی کہ آپ پکار اٹھیں گے کہ یہ کتاب از آسمان دیگر است۔ یعنی ایک ایک چیز معلوم ہوگا کہ اپنی جگہ کے اوپر بیٹھ گئی ہے، علم میں، فکر میں، ان تمام علوم و فنون کی اصل میں جن سے متعلق یہ رہنمائی فراہم کر رہی ہے۔ یہ خیال نہ کیجیے گا جیسے عام طور پر لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ قرآن مجید اس لیے نازل ہوا ہے کہ یہ آپ کو ایٹم بم بنانا سکھائے گا اور چارپائی بننا سکھائے گا اور میز، یہ اس کے موضوعات نہیں ہیں، یہ اس کا موضوع ہے۔ یعنی انسان کا تصور کیا ہونا چاہیے، کائنات کا تصور کیا ہونا چاہیے، کائنات کے خالق اور انسان کا رشتہ کیا ہے، انسان کی تخلیق اور اس کی شخصیت کی تحلیل کیا ہے۔ یہ وہ بنیادی چیزیں ہیں جو فلسفے کی سطح پر ایک واضح مقام پر کھڑا کرنے کا مطالبہ کرتی ہیں۔ وہ ان میں نہایت متعین ہدایت دیتا ہے اور اس میں سے ایک ایک چیز کو بالکل صاف کر دیتا ہے۔ میں نے بارہا بعض چیزوں کے بارے میں جب تحقیق کی تو اندازہ ہوا کہ قرآن مجید اس چیز کو اگر بیان کرتا ہے تو اس کا بیان بالکل برہان قاطع ہے، اور اگر بیان نہیں کرتا تو دو لفظ کہنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ اس کا موضوع نہیں اور بات ختم ہو جاتی۔ میں نے 2015 میں وہ مضمون لکھا ہے کہ جس میں عالمی سطح پر مسلمانوں کو جو سیاسی مسائل درپیش ہیں ان کا تجزیہ کیا ہے۔ یعنی قومیت کیا چیز ہے، ریاست اور مذہب کا باہمی تعلق کیا ہے، اسی طرح سے ریاست میں قانون سازی کے حدود کیا ہیں، ان سب چیزوں پر وہ 10 نکات کی صورت میں موجود ہے، اس کا تجزیہ کیا ہے۔ اس میں نے یہ لکھا کہ ریاست کا کوئی مذہب نہیں ہوتا۔ لوگ خیال کرتے ہیں کہ میں نے یہ سیکولر نقطہ نظر کو بیان کیا ہے، اس میں سے ایک لفظ بھی نہیں ہے کہ جس کا اس طرح کے کسی تصور سے، کسی ازم سے تعلق ہو۔ میں نے یہ بیان کیا ہے کہ قرآن مجید جو دعوت لے کے آیا ہے اسی کا نام اسلام ہے، تو وہ کسی ریاست کو مشرف با اسلام کرنے کا کوئی حکم ہی نہیں دے رہا۔ یعنی یہ مذہب کا بیان ہے۔ جیسے آپ مجھ سے پوچھیں کہ کیا قرآن مجید کہتا ہے کہ ہم کو 5 نمازیں پڑھنی ہیں، تو میں کہوں گا کہ ہاں، اور آپ کہیں کہ نماز کے بعد اجتماعی دعا کرنا کیا اسلام کا حکم ہے، تو میں کہوں گا نہیں۔ تو میں اصل میں یہ مذہب کو بیان کر رہا ہوں۔ جب سیاسی اسلام نے اس بات پر اصرار کیا کہ جو ریاست وجود میں آتی ہے اس کا بھی ایک مذہب ہوگا، وہ بھی کلمہ پڑھے گی، وہ بھی شہادت دے گی کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، وہ بھی اعتراف کرے گی کہ اللہ ہی کی حاکمیت ہے، تو میں نے یہ کہا کہ نہیں، قرآن مجید کسی ریاست کو مشرف با اسلام کرنے کی کوئی دعوت نہیں دے رہا۔ تو یہ دین کا بیان ہے، یعنی جس مذہب کو میں مانتا ہوں، قرآن مجید میں جو بات بیان ہوئی ہے، بعض اوقات آپ کو یہ بتانا پڑتا ہے اس بات کے اسلوب میں کہ قرآن کیا کہتا ہے، اور بعض اوقات آپ کو نفی کر کے بتانا پڑتا ہے کہ وہ کیا نہیں کہتا یا کس چیز کا تقاضا نہیں کرتا۔ تو یہ اس کے سوا کچھ بھی نہیں۔ اور آپ یہ دیکھ لیجئے کہ اس کے بعد بہت بحثیں ہوئیں، یعنی کوئی 50 کے قریب مضامین اس کے جواب میں لکھے گئے ہیں۔ کوئی ایک شخص، بڑے سے بڑا عالم بھی، کوئی ایک آیت نہیں کوٹ کر سکا جس میں وہ یہ بتا سکے کہ قرآن مجید تو یہاں ریاست کو مشرف با اسلام کرنے کے لیے یہ ہدایت دے رہا ہے۔ ایسا ہی معاملہ خلافت کی بحث میں ہوا، یعنی خلافت ہمارے ہاں عمرانیات کی اصطلاح بن چکی ہے، بڑے بڑے مفکرین نے اس کو اصطلاح کے طور پر قبول کر لیا ہے۔ ہمارے ہاں خلافت قائم کرنا، اس کی دعوت خود ایک بڑی دعوت بنی ہوئی ہے۔ میں نے جب یہ کہا کہ قرآن مجید اس کو کسی دینی اصطلاح کے طور پر بیان نہیں کر رہا، بس بات ختم ہو گئی۔ تو اس لیے میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ نفی اور اس بات دونوں میں وہ ایسی محکم جگہ پر کھڑا ہوتا ہے، ایسی محکم جگہ پر کھڑا ہوتا ہے
کہ یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ آپ اس کے اندر کوئی چیز داخل کر سکیں جس کو وہ قبول کرنے کے لیے تیار نہیں. لیکن اس کی ایک شرط ہے، اور وہ یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو تمام تعصبات سے پاک کر لیں، اپنا مدعا اس کے الفاظ میں نہ پڑھیں، اپنے تصورات کے لیے اس کی تائید حاصل کرنے کی کوشش نہ کریں، اس کے سامنے سر تسلیم کم کر دیں. تو پھر آپ دیکھیں گے کہ وہ نہایت محکم جگہ پر کھڑا ہو کر آپ کو بتائے گا کہ وہ کیا چاہتا ہے، کس بات کی دعوت دیتا ہے، کیا پیغام پہنچاتا ہے. ادنا درجے میں بھی کوئی تردد باقی نہیں رہے گا. آپ ایک ایک چیز کو اٹھاتے جائیے اور اس کو دیکھتے چلے جائیے. تو یہ دین کا بیان ہے. کبھی مثبت طور پر کرنا پڑتا ہے، کبھی منفی طور پر کرنا پڑتا ہے. منفی طور پر کب کرنے کی ضرورت ہوتی ہے؟ جب اس کی طرف، یعنی قرآن مجید کی طرف یا دین کی طرف کوئی ایسی بات منسوب کر دی جاتی ہے کہ جو دین کے مشمولات میں، اس کے کانٹینٹ میں نہیں ہوتی. تو کہنا پڑتا ہے کہ بھائی یہ صلاۃ التسبیح جو ہے اس کے لیے کوئی صحیح روایت نہیں ہے. تو یہ اصل میں مذہبی کا منفی بیان ہوتا ہے. اس طرح کی جتنی چیزیں ہیں اس میں آپ کہیں گے اچھا یہ آپ نے بیان کر دیا تو آپ نے ایک نماز کا انکار کر دیا، یہ تو ہندو مت ہو گیا. جب توحید بیان کرتی تو دیکھیے فلاں فلاں مذہب کے لوگ بھی توحید کی بات کرتے ہیں. نہیں، مثبت طور پر انہوں نے شروع کیا جو ان سے معلوم کریں. نہیں، میں نے کہا شاید آپ نے جو ایک روایت ہے جس سے ابتدا ہوئی ہے، اور وہ کوئی ایسی مستند روایت نہیں ہے. کیونکہ تو بہت زور ہے اس کے اوپر لوگوں کی طرف سے، جو لوگ پتہ نہیں کس کس چیز پر زور ہے. ذکر بھی کرتے ہیں کہ ہم زور کا تو کوئی علاج ہی نہیں. زور تو ہم پورا لگا دیتے ہیں ہر چیز پر. اور میرے بیان کرنے کا اس وقت جو مقصد تھا وہ یہ تھا کہ میرے سامنے تو یہ اللہ کی کتاب ہے، نفی اور اس بات میں اسی کو بیان کر رہا ہوں. مجھے کبھی بتانا ہوتا ہے کہ یہ کیا کہتی ہے، آپ سے کیا مطالبہ کرتی ہے، یا آپ کو کس چیز کا پابند کرتی ہے، یہ کس چیز کو بہتر قرار دیتی ہے، اس میں ایمان کا کیا تقاضا بیان ہوا ہے. کبھی یہ بیان کرنا ہوتا ہے، اور کبھی یہ بتانا ہوتا ہے کہ جو چیز اس کی نسبت سے بیان کی جا رہی ہے وہ ٹھیک نہیں ہے. تو اب ظاہر ہے کہ جب اس کی نفی کی جائے گی تو آپ اس کو کوئی نام دینا چاہتے ہیں دے لیں، اس سے مجھے دلچسپی نہیں ہے. میں تو نفی اور اس بات دونوں میں قرآن مجید کی تعلیم کو بیان کر رہا ہوں. آپ کوئی سوال کرنا چاہتے ہیں؟ جب قرآن نازل ہوا تھا اس زمانے میں، تو لوگ قرآن کو ایسے جو قرآن کا اوریجنل کانٹیکس ہے وہ پڑھتے تھے، یا تفسیر کے اوپر زور دیتے تھے؟ جیسے آج کل لوگ تفسیر کے اوپر زیادہ زور دیتے ہیں، لیکن اس زمانے میں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یا خلافت کے زمانے میں جو لوگ قرآن پڑھتے تھے تو وہی قرآن کا ہی مطلب سمجھتے تھے، یا وہ تفسیروں کی جو ہے وہ علم حاصل کرتے تھے؟ یہ تفسیر جو ہے کب شروع ہوئی ہے، اور یا اس کا ضروری ہے اس کو پڑھنا، یا قرآن کا خالی کانٹیکسٹ جو قرآن جو ہے آپ سے کلام کرتا ہے اس پہ عمل کرنا؟ یہ بات یہ ہے کہ جب قرآن نازل ہوا تو عربی زبان میں نازل ہوا. جن کی زبان میں نازل ہوا وہ اس زبان کو سمجھتے تھے، اس میں ان کو تفسیر کی کیا ضرورت تھی؟ کہیں کوئی سوال پیدا ہو جاتا تھا کسی آدمی کو، وہ اپنے ساتھ کسی صاحب علم سے پوچھ لیتا تھا، رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ لیتا تھا. بس قرآن پڑھتے تھے لوگ، قرآن کو یاد کرتے تھے، یاد کرنے والے یاد کر لیتے تھے، لکھنے والے لکھ لیتے تھے، اپنے بچوں کو پڑھاتے تھے. اللہ کی کتاب پڑھائی جاتی تھی. اس کے بعد لوگوں نے قرآن مجید سکھانا شروع کیا. ظاہر ہے جب وہ سکھائیں گے تو سکھاتے وقت کوئی الفاظ بولیں گے، کسی چیز کا پس منظر بیان کریں گے. وہ چیزیں ہیں جن کو بعد میں لوگوں نے تفاسیر کی صورت میں لکھنا شروع کر دیا. وہ بھی اقوال کے مجموعے ہیں، جیسے طبری ہے، جیسے ابن کثیر ہے. تو یہ تو بعد کے لوگوں کی ضرورت ہے، بعد میں پیش آئے گی. تفسیر کوئی بری چیز نہیں ہے، اس لیے کہ دنیا میں مختلف زبانیں ہیں، ترجمے بھی کرنے پڑیں گے. افراد ہیں، ان کو بعض کلام کے مضمرات و حقائق بھی سمجھانے پڑیں گے. یہ تو میں اس وقت اپنی کتاب کو جو اردو میں لکھی ہوئی ہے پڑھ رہا ہوں تو سمجھا بھی رہا ہوں اس کے ساتھ. تو تفسیر کوئی جرم نہیں ہے، لیکن اس کی ضرورت جب پیش آئے گی تو کی جائے گی. یعنی تفسیر کیا چیز ہے؟ کوئی ایک صاحب علم آپ کی رہنمائی کرتا ہے کہ آپ اس کتاب کو پڑھ رہے ہیں، دیکھیے آپ نے فلاں لفظ کو نظر انداز کر دیا ہے، فلاں جملے کو نظر انداز کر دیا ہے، یا آپ نے اس کے پس منظر کو ٹھیک متعین نہیں کیا، تو وہ آپ کو بتاتا ہے
یہ کام ہم غالب کو پڑھاتے ہوئے کرتے ہیں، اقبال کو پڑھاتے ہوئے کرتے ہیں، یہ شیکسپیئر کو پڑھاتے ہوئے کرتے ہیں، ہر جگہ کرنا پڑتا ہے۔ یہ کون سا ایسا کوئی نادر کام ہے کہ جس کے بارے میں یہ سوال پیدا ہو کہ کیا کرنا ہے؟ جب بھی کسی کلام کو پڑھا جائے گا براہ راست پڑھا جائے گا، مشکل پیش آئے گی کسی صاحب علم سے پوچھا جائے گا، ان مشکلات کے حل کے لیے اہل علم خلاصے بھی لکھ دیں گے، تفسیریں بھی لکھ دیں گے، یہ سب کام ہوتے رہتے ہیں۔ تو دنیا میں جو کچھ ہوتا ہے ہمیشہ اس کی روشنی میں چیزوں کو سمجھیے۔ اس نشست کا وقت تو اب ختم ہو گیا اور معلوم نہیں کہ اب کس کی روشنی میں سمجھیں گے۔